آرام کر لیا، اب اگر ٹائم اجازت دے گا یا ہمیں جو ہے رات ہو چکی تو ہم کہیں گے تھوڑا سو جاؤ، تو اس کے بعد آپ کا جو گائیڈ ہوں گے، جو ہمارے والنٹیئرز ہوں گے، آپ کو اسی جو ہے گروپ کے ذریعے سے اطلاع مل جائے گی کہ ہم اتنے بجے مسجد نبوی جو ہے حاضری کے لیے جائیں گے، آپ لوگ ٹائم پر جو ہے لابی میں آ جائیں گے، میں بھی آ جاؤں گا، اور مرد حضرات سارے میرے ساتھ چلے جائیں گے۔ عورتوں کے ٹائمنگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے ٹائم پر پھر جو ہے عورتیں آپس میں مل کر گروپ بناتی ہیں اور اس طریقے سے وہ مسجد نبی کے اندر جاتی ہیں۔ بعض اوقات جو ہے نوسک کے نام پر جو ایک نئی اپلیکیشن ہے، وہ بھی آپ کو انسٹال کرنی پڑتی ہے، اور اس پہ بھی ٹائم لینا پڑتا ہے ریاض الجنہ کے لیے اور موجہ شریف کے لیے۔ اگر ان دنوں میں ایسی کوئی ریسٹرکشن ہوگی تو نسخ پہ آپ ابھی سے ہی اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں، اور جو ہے وہاں جا کر آپ کے ویزے وغیرہ کی جو انفارمیشن ہوں گی وہ اس میں ڈال کر آپ جو ہے وہاں پر بکنگ کر سکیں گے۔ اگر ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم ابھی سے کر سکتے ہیں یہاں سے چلتے ہوئے، تو بھی ہم اس کو ارینج کر لیں گے، ہم آپ کو گروپ کے اوپر اس کی اطلاع دیں گے۔ مسجد النبی جو ہے یہ وہ مسجد ہے جہاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، صحابہ نے بنایا، اور یہ جو ہے عظیم الشان مسجد ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کے بدلے ہزاروں کا ثواب رکھا ہوا ہے۔ جیسے مسجد الحرام کعبۃ اللہ کے اندر جو ہے 1,00,000 ثواب ملتا ہے ایک نماز پڑھنے کا، ایک ثواب ایک نیکی کرنے کا، یہاں پر بھی اسی طرح 10,000 50,000 کی روایات ہیں کہ یہاں پر ثواب ملٹیپلائی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں جہاں ثواب ملٹیپلائی ہوتا ہے وہاں بے ادبی بھی کاؤنٹ کی جاتی ہے، تو اگر وہاں پر بے ادبی ہوتی ہے تب بھی پریشانی ہونے والی بات ہے۔ اس لیے ہمیں دھیان کرنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو مسجد نبی جانے سے پہلے آپ شاور بھی کر لیں، جلدی جلدی اپنے کپڑے چینج کر کے، سفر والے تھکان بھی دور کر لیں، آپ عطر بھی لگائیں، خوشبو وغیرہ لگا کر جو ہے نا ویل ریسٹڈ ہو کر وہاں جائیں، اور اس کے بعد لابی میں آئیں، اور ہم اسی طریقے سے ہم آپ کو وہاں سے لے جائیں گے انشاءاللہ، اور گائیڈ کرتے رہیں گے۔ مل جل کے رہیں گے تو ایک دوسرے کے لیے موٹیویشن ہوتی ہے۔ آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں، جا چکے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن اکٹھے رہنے میں ہم سب کے لیے جو ہے ایک اچھا ماحول ہوتا ہے، موٹیویشنل ماحول ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کی ہیلپ بھی ہوتی ہے، اور مزہ بھی زیادہ آتا ہے، عبادت کا بھی لطف ہوتا ہے، کیونکہ عبادت کرنے کے لیے جو ہے موٹیویشن بھی چاہیے ہوتی ہے۔ کچھ مسجد نبی کے اندر کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں، بیرونی منظر نظر آ رہا ہے کہ مسجد کی تعمیر ہے، اور اس میں شروع کے ایریا میں چھتریاں بنی ہوئی ہیں، اس کے 2 ایریا ہے، سیٹ ہیں ان کے، اور ان ایریاز میں جو ہے عام طور پہ ہم جاتے ہیں، اور جو قبلہ سائڈ کی پہلی چھتریوں والا سیٹ ہے اس کے دائیں طرف جو کنسٹرکٹڈ ایریا ہے وہاں جا کر بیٹھتے ہیں، اور مسجد نبی میں داخل ہوتے ہوئے مصنون دعائیں پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صدقہ خیرات رستے میں جو بھی وہاں کے صفائی والا عملہ ہوتا ہے اس کو دیتے رہتے ہیں خاموشی کے ساتھ، تاکہ زیادہ پرومیننٹ بھی نہ ہو۔ اور اندر جا کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہاں پر بیٹھ کر جو ہے قرآن مجید پڑھنا، درود شریف پڑھنا، استغفار کرنا، دعا مانگنا، ذکر اذکار کرتے رہنا، مراقبہ کرنا، یہ سارے اعمال جو ہیں وہ الحمدللہ سب لوگ کر رہے ہوں گے، اور جو ہے مل جل کے انشاءاللہ ہم اس میں کرتے رہیں گے۔ باب کنگ فہد کے نام سے نیئرسٹ گیٹ ہے یہ دلہ طیبہ سے، جو مین گیٹ ہے ان کا بڑا گیٹ ہے، وہاں پر اسی کے ہی راستے سے ہم داخل ہوں گے اور آگے جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے اب آ جاتا ہے کہ اندر جا کر اگر ہمیں موقع ملے گا تو ہم موجہ شریف پہ بھی جائیں گے، تو اور اگر اس وقت ٹائم نہیں ہے، نماز کی وجہ ہے یا کوئی چیز ہے، تو پھر موجہ شریف جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سلام کرتے ہیں، تو وہاں پر اس ترتیب کے مطابق ہم آپ کو بتا دیں گے، جا سکتے ہیں تو اس وقت جائیں گے، بعد میں جانا ہوگا تو بعد میں جائیں گے۔ اسی طرح ایک ایریا ہے ریاض الجنہ، جو جنت کا حصہ کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے ممبر سے لے کے میرے گھر تک جو بیچ میں ایریا ہے یہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ اس کے اندر مختلف استمانے بنے ہوئے ہیں، پلرز ہیں، وہاں پر جو ہے نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اور ریاض الجنہ میں جو ہے 2 رکعت پڑھنا
یہ بھی فضیلت والی بات ہے، اور وہاں پر بھی جانے کی کوشش کریں گے، رائٹ اوے نہیں، جیسے ہی چانس ملے گا، اگر رسوخ کے تھرو ممکن ہوا ریزرویشن کر کے جائیں گے، یا اگر اس کے بغیر ہوگا تو پھر ایفرٹ سے جانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ بھی ہیں، اور ان کا پلیٹ فارم بنا ہوا ہے، اور اسی طرح کورٹ یارڈ آؤٹ سائڈ موجہ شریف، وہ اس کے تعارف بھی ہے، تو مسجد نبوی کے بھی وہاں پر تعارف کروایا جائے گا اور بتایا جائے گا۔ تو مسجد نبوی جاتے ہوئے پھر دوبارہ ریمائنڈر ہے کہ آداب کا خیال رکھا جائے، جوتا خاص طور پہ جب آپ اٹھاتے ہیں تو جوتے کے ساتھ دوسروں کو کراہت نہیں ہونی چاہیے۔ جوتا پکڑنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے، جیسے کہا کہ تھیلی میں ڈال دیں تاکہ جوتے کے اندر اگر کوئی گیلا پن ہے یا کوئی مٹی لگی ہوئی ہے تو مسجد نبوی میں نہ گرے، یا کسی بھی تھیلی میں ڈالیں، آپ اپنا بیک پیک رکھیں، کسی چیز میں ڈالیں لیکن جوتے کو کور کریں، اور پھر اس کے بعد جو جوتے کے سٹینڈ بنے ہوئے ہیں وہاں جا کے اس کو رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب واپس آتے ہیں تو اپنے جوتوں کو ایسے کھڑے ہوئے نیچے نہیں پھینکتے جس سے آواز ہو۔ مسجد نبوی کے اندر ذکر کرتے ہیں، اور باتیں کرنا اور وہاں پر جو ہے اپنا وقت ضائع کرنا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، قرآن مجید پڑھنا چاہیے، اور جو ہے تمام نمازوں کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی پوری بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور جو ہے اب جب ہم ایئرپورٹ سے لے کر واپس ایئرپورٹ گھر آنے تک کہیں پر بھی کسی کو کرٹیسائز نہ کریں، اور خاص طور پہ مدینہ منورہ کے اندر تو کرٹیسائز نہیں کریں، کیونکہ مدینہ منورہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، وہاں پر آپ کو جو کھانے کو مل رہا ہے، جو رہنے کو مل رہا ہے، جو حالات آپ کے اوپر آ رہے ہیں، یہ سب یوں سمجھے کہ اس کے میزبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہم تو بھی اللہ کے مہمان ہیں، اللہ رسول کے مہمان ہیں، تو مدینہ منورہ میں آپ یہ سمجھیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو رزق دینے والے ہیں، ہم تو ہر جگہ دیتے ہیں، بے شک دیتے ہیں، لیکن خصوصاً اب آپ جب مدینہ منورہ آئے ہیں تو اپنے آپ کو جو ہے احتیاط سے زبان سے کوئی الفاظ بولیں، کوئی ایسی چیز نہ بولیں جو مدینہ کے ادب کے خلاف ہو، کسی حکومتی لوگوں کو یا کسی شرطے کو، کسی کام کرنے والے کو جھاڑنا، یا کوئی ان سے جو ہے سخت بات کہہ دینا، سب چیز سے آپ بچیں، اور ایک دوسرے کو بھی موٹیویٹ کرتے رہیں، ایک دوسرے کا ریسٹ کا بھی خیال رکھیں، کمروں کو شیئر کرتے ہوئے ایک دوسرے کا، خاص طور پہ باتھ روموں کے جانے میں یہ نہ ہو کہ ایک آدمی چلا جائے بیٹھا رہے دیر تک اور دوسرے آدمی کو حاجت ہو، کیونکہ باہر کوئی اور باتھ رومز نہیں ہے، تو لہٰذا ایک دوسرے کے حقوق، اور حرم کا حقوق، مسجد نبوی کا حقوق، اور یاد رکھیں کہ یہاں پر انصار مدینہ جو ہے وہ رہتے تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی تھی، آج بھی ان کی اولادیں ہوں گی وہاں پر، تو ہم کسی کے بارے میں بھائی اپنی زبان مت کھولیں، احتیاط کرتے رہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ نے جب مسجد نبوی جانا ہے تو غسل بھی کرنا ہے، فریگرنس بھی لگانا ہے، کپڑے بھی اچھے پہن لیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ بھی آپ دیتے رہیں گے، اور وہاں جا کے 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی آپ پڑھیں گے، اور اپنے آپ کو باطن باتوں سے، اور جو ہے خاص طور پر اونچی آواز، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ اگر آپ اونچا بولیں گے تو پھر آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ سارے اعمال کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد اگر جب بھی اول ہمیں موقع ملے گا ہم موجہ شریف جو ہے اس کی حاضری